غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر پھر حاضر خدمت ہیں آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. غامدی صاحب اپنی کتابوں میں بھی یہ بات لکھتے ہیں اور مختلف موضوعات میں زیر بحث آتی ہے کہ دین قرآن و سنت کی صورت میں جو منتقل ہوا ہے وہ اجماع اور تواتر کے ذریعے علم سے ہم تک پہنچا ہے. یہ وہ ذریعہ علم ہوتا ہے جس میں انسانوں کی اتنی بڑی تعداد علم و عمل کو آگے بڑھاتی ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. اس پورے مقدمے پہ غامدی صاحب کا استدلال کیا ہے، سنت کیا ہے کہ سیریز میں تفصیل سے زیر بحث آ چکا ہے، اور پوری امت کا علم اجماع اور تواتر کے اس قطعی ذریعہ علم کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے، اس کو بھی غام صاحب نے ہماری تراث کے باقاعدہ حوالے دے کر بیان کیا. غام صاحب، موضوع پر آپ کا نقطہ نظر تو سامنے ہے اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اس میں کوئی آپ متفرد نہیں ہے، پوری امت اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے اور اسی ذریعہ علم کو محکم مانتے ہوئے قرآن اور سنت کی منتقلی کا دعویٰ کرتی ہے. سوالات میں کچھ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جو اس مقدمے کو عام طور پہ ریفیوٹ کرنے کے لیے یا کمزور ذریعہ علم ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اجماع و تواتر واقعی میں ہر بڑے واقعے کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں تو اہرام مصر جیسی تاریخی تعمیرات کی تفصیل ہم تک اس ذریعے سے کیوں نہیں پہنچی؟ مصر کی باقاعدہ لکھی ہوئی تاریخ موجود ہے، کوئی قومی تباہی بھی نہیں آئی، پھر بھی اہرام کی تعمیر کے محرکات پر آج تک تحقیقات ہو رہی ہیں. کیا یہ اجماع و تواتر کے ناقص ہونے کا ثبوت نہیں ہے؟ یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ یہ جانے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اجماع اور تواتر کن چیزوں سے متعلق ہوگا جن سے میرا کوئی کنسرن ہے؟ یعنی دین سے کیوں متعلق ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دین پر مجھے عمل کرنا ہے، اس لیے کہ دین کو مجھے اختیار کرنا ہے. اگر مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی غیر معمولی کتاب لکھی ہوتی ایک مصنف کی حیثیت سے، آخر یونان کی تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ ہومر جیسے اور سیفو جیسے شعراء پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی کتابیں لکھی. وہ بہت دور کا زمانہ تو نہیں ہے، چند سو سال ہی کا فرق ہے. ان کو اجماع اور تواتر کیوں حاصل نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ دیوان غالب سے میری کیا دلچسپی ہے یا آپ کی کیا ہے؟ چند شعراء کی ہوگی، چند ادب کا ذوق رکھنے والوں کی ہوگی. سیفوں کی شاعری کو ہو سکتا ہے کہ جو اس کے خاص احوال تھے انہی سے دلچسپی رکھنے والے لوگ پڑھتے ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا اہرام مصر کو آگے منتقل کرنے کے داعیات موجود تھے وہاں پر؟ ایسا ہی ہے، یعنی باقاعدہ ایک قوم کا خیال تھا کہ یہ ہم نے اہرام مصر بنا دیے ہیں، یا مثلا شاہ جہان نے تاج محل بنا دیا ہے، تو اب ہمیں ایک ایک شخص کو بتانا ہے کہ بھائی تاج محل ہم نے بنایا ہے، اہرام مصر ہم نے بنایا ہے. ایسے واقعات دسیوں کی تعداد میں روز پیش آتے رہتے ہیں. تو ان کے بارے میں وہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوگا کہ یہ لازماً آگے منتقل ہونے چاہیے؟ کیا قرآن مجید کی حیثیت بھی یہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کتاب لکھی ہوتی، عرب کے شاعروں نے اس کی بڑی داد دی ہوتی. 7 معلقات، اسی طرح عربی شاعری، وہ بھی اسی دور میں وجود میں آئی ہے. اس کے ساتھ دلچسپی شاعری سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو ہوگی، ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو ہوگی. کوئی 2 4 5 10 لوگ اس کو ہو سکتا ہے کہ یاد کر لیں، ممکن ہے لکھ لیں. میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ بہت بڑے غیر معمولی شاعر تھے. خاص طور پر میرے استاد تھے اصغر سلیم میر. مجھے ان کی بہت سی غزلیں، بہت سی نظمیں یاد ہیں. بہت اچھے شاعر تھے. ایک زمانے میں پاکستان ٹائمز میں زینو کے نام سے کالم لکھا کرتے، صفدر میر ان کے بھائی تھے. درویش طبیعت آدمی، فیض کے، سبط حسن کے پرانے ساتھیوں میں سے تھے. اور اس زمانے میں چونکہ کمیونزم، سوشلزم اس کا بڑا غلغلہ تھا، تو وہ بھی اس تحریک سے وابستہ تھے، یا ترقی پسند تحریک کہیے دوسرے لفظوں میں. اب ان کی شاعری اچھی شاعری ہونے کے باوجود گورنمنٹ کالج کے بہت سے طلباء کے علم میں آئی. اس کو منتقل کرنے کا داعیہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسی آدمی کو ادب سے دلچسپی ہوگی، وہ آگے پہنچا دے گا. تو قرآن مجید کو تواتر کیوں حاصل ہو گیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ایمان کی کتاب بنا دی گئی. قرآن مجید کو بڑے پیمانے پر ان لوگوں تک پہنچایا گیا. رسول اللہ کو مامور کیا گیا کہ اس قرآن کو آپ پڑھ کے سنائیں، اور رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو مامور کیا کہ لکھنے والے لکھیں، یاد کرنے والے یاد کریں. تو اگر احرام مصر کے بارے میں بھی مصر کے لوگوں نے یہی اہتمام کیا تھا تو پھر ابتدا ہو جاتی. میرے خیال میں ایسی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کیے بغیر یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں
میں اس میں جس طرح کہ آپ نے فرما دیا کوئی متفرد نہیں ہوں. مسلمانوں کا پورا علم بغیر کسی استثناء کے پورا علم اس کو قطعی ذریعہ علم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. وہ شافعی ہوں، وہ ابو حنیفہ ہوں، وہ ابن حزم ہوں، وہ غزالی ہوں، وہ شاطبی ہوں، وہ شاہ ولی اللہ ہوں، ہر شخص پیش کر رہا ہے. اور ہر شخص قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس قطعی ذریعے سے منتقل ہوا ہے. اور پوری مسلمان امت سنت کے بارے میں بھی یہی بتا رہی ہے کہ وہ اس طریقے سے منتقل ہوئی ہے. اس کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے. میں نے صرف یہ اختلاف کیا ہے کہ وہ حصہ لفظ سنت سے موسوم بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ اسوہ حسنہ ہے یا تفہیم و تبیین ہے. تو کسی چیز کو اجماع اور تواتر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ مسئلہ بن جائے لوگوں کے لیے. یعنی کتنے وکلاء ہوں گے، پیدا ہوئے ہوں گے، بہت اچھے طریقے سے مقدمات بھی لڑے ہوں گے انہوں نے. ممکن ہے کہ ان کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی مل جائیں. محمد علی جناح کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ ایک ایسا مقدمہ لے کے اٹھ کھڑے ہوئے جو مسلمان امت کا مقدمہ بن گیا، بلکہ بر صغیر کے ایک ایک مسلمان کو اس سے دلچسپی پیدا ہوئی. تو کوئی عوامل ہوتے ہیں، کوئی داعیات ہوتے ہیں، وہ پہلے مرحلے میں وجود میں آنے چاہیے، پھر اجماع اور تواتر کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہاں تو یہ ہے کہ نماز ہے تو باقاعدہ اگلی نسلوں کو سکھائی جا رہی ہے. قرآن ہے تو جگہ جگہ مکاتب پیدا کر کے پڑھایا جا رہا ہے، اس کے لہجے سکھائے جا رہے ہیں، اس کو یاد کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ تراویح کی مساجد آباد ہو رہی ہیں. یہ سارا اہتمام جو آپ کو اس وقت مسلمان امت میں قرآن کے بارے میں نظر آتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ حماسہ کی شاعری کے بارے میں بھی نظر آتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں زیادہ التفات نہیں کرنا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا، ہم سے بڑا دلچسپ آپ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کیونکہ انسانوں کا اتنا بڑا اجتماع تو ہر تہذیب، ہر معاشرے، ہر سوسائٹی، ہر ملک، ہر محلے تک میں مل جائے گا آپ کو. لیکن کیا وہ اپنے روز مرہ معمولات کے اندر حدوث پذیر ہونے والے واقعات کو اگلی نسلوں میں اس اہتمام سے منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر تو پیغمبر کو خدا نے ذمہ داری دی ہے اور پیغمبر اس ذمہ داری کو اپنی قوم میں منتقل کر رہا ہے، عملاً کر کے. ہر آدمی قرآن لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سنا رہا ہے. ہم صاحب ایک دلچسپ بات جو آپ کی اس بات سے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ خود پیغمبر جو یہ کام کر رہا ہے اس کی اہمیت بھی غیر معمولی ہے. اس سب کے باوصف اس کی قوم نے اس کی تاریخ کو اجماع اور تواتر سے منتقل کرنے کو اہمیت نہیں دی، اس کو خبر احاد سے ہی آگے پہنچا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ جو تاریخ کے وہ واقعات ہیں جن کی یہ اہمیت نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ بعض چیزیں اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہیں؟ یعنی اسی پیغمبر سے قرآن لوگ سن رہے ہیں، اسی ہستی سے سنت لوگ سیکھ رہے ہیں، لیکن بے شمار چیزیں وہ ہیں جو اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان چیزوں کی نوعیت. یعنی وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ کو بہت زیادہ اہتمام ہو، ایک ایک شخص تک پہنچ جائے. تفہیم و تبیین کیوں اس طریقے سے منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ انسان خود وہ جان سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ تردد نہیں ہوتا کہ یہ چیز رہ گئی تو معلوم نہیں لوگ کتنی بڑی چیز سے محروم ہو جائیں گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، کوئی واقعہ ہو رہا ہے، تو اس واقعے کی نوعیت کیا ہے. واقعہ یا تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے منتقل ہونے کا عمل لازماً شروع ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پاکستان کی مثال دی. اور یا یہ ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے دوسرے داعیات سامنے آ جاتے ہیں، دوسرے عوامل سامنے آ جاتے ہیں. تو پہلے یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ کسی چیز کے آگے منتقل ہونے کے داعیات کیا ہیں، عوامل کیا ہیں. یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ اسی طرح کی احمقانہ بات ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کائنات کو خدا نے بنایا، تو خدا کو کس نے بنایا ہے؟ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کائنات تو مخلوق ہے، بنی ہوئی ہے، اس لیے سوال پیدا ہو رہا ہے. خدا کے بارے میں ہوگا تو وہاں پر بھی آگے بڑھیں گے. تو ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے، ہر چیز کا خالق ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل واضح. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، ہم سے ایک اور مثال پیش کی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہود نے اگر حضرت ابراہیم سے تعلق کے تمام شواہد مٹا دیے تو یہ واقعہ خود اجماع و تواتر کے ذریعے کیوں نہ پہنچ سکا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کی پوری تاریخ محفوظ ہے، پھر بھی یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایسے بڑا واقعہ غائب ہو گیا؟ کیا اجماع و تواتر ہر چیز کو لازمی طور پہ منتقل نہیں کرتا؟ اجماع اور تواتر تو وہاں سے منتقل کرے گا جہاں وہ واقعہ پیش آیا ہوگا. اہل عرب کے ساتھ سیدنا ابراہیم کا تعلق عرب میں ہوا،
لہٰذا ان کی اولاد منتقل کرے گی، ان کے تو زندہ تعلق موجود ان کی اولاد منتقل کر رہی ہے، اس پر فخر کا اظہار کر رہی ہے، وہ پوری تاریخ سنا رہی ہے، سیدنا اسماعیل کی اپنے آپ کو اولاد کہہ رہی ہے، وہ سب بیان کر رہے ہیں، بلکہ بیت اللہ کی پوری تاریخ بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جہاں واقعہ پیش آیا وہاں بیان کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو اس سے کیا دلچسپی تھی؟ یعنی بنی اسرائیل کو تھوڑے عرصے کے بعد مصر جانے کا موقع مل گیا، اب وہ وہاں پر اس سارے علاقے سے بالکل الگ ہو کر ایک نئی تہذیب میں زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ ان کو کیوں اس بات کا پابند کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی ان کو پابند نہیں کیا جب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو یہ نہیں کیا گیا کہ پہلے ہی مرحلے میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ فوری طور پر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھا کرو، نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ پہلے مرحلے میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے دیں اور یہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیے سورہ یونس میں بیان کیا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا کسی واقعے کو منتقل کرنے، کسی کی اہمیت، کسی کے معاملات ایسے ہیں کہ وہاں اجماع اور تواتر کی ابتدا ہو سکے۔ تو بنی اسرائیل کا کنسرن پیدا ہونا چاہیے نا پہلے اس معاملے سے، یعنی ان کا کنسرن ہو کہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اسماعیل کے ساتھ ابراہیم کا تعلق یہ ہے، اور اسماعیل کو انہوں نے عرب میں آباد کیا ہے، اور یہ کہ وہاں پر بھی ہمارے بھائیوں کی ایک پوری نسل آباد ہے۔ تو اسماعیل تک تو انہیں دلچسپی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں گے وہ لوگ؟ اس کے بعد ان کو کیا دلچسپی ہے؟ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد ہوئی، یا ان کی شادی بنی نابت میں ہو گئی، یا ان کے جو دوسرے اعزاء اقربا ہیں انہوں نے ایک پوری قوم کی ابتدا کر دی، اس سے بنی اسرائیل کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ کسی چیز کو، کسی واقعے کو آگے منتقل ہونے کے داعیات ہونے چاہیے، پہلے وہ داعیات پیدا کیے جائیں، جب وہ پیدا ہو جائیں گے پھر وہ واقعہ بھی منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر حضور کو یہ ہدایت فرمائی جاتی کہ یہ قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دے دی ہے، اس کے بعد اس قرآن کی حفاظت، اس کو آگے پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آج قرآن موجود بھی نہ ہوتا، یا ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی ایک آدھ نسخہ مل جاتا، جیسے لوگوں کو بعض اوقات غاروں میں سے بائبل کے نسخے مل جاتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کسی چیز کی ابتدا کیسے کی جا رہی ہے۔ تو سنت اور قرآن کو باقاعدہ جاری کیا گیا ہے، باقاعدہ پڑھایا گیا ہے، باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے، مسلمانوں نے اس کو اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھا ہے، یہ ان کی زندگی ہے، روح ہے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، یعنی وہ جیسے ہی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں، اگر وہ دین سے بیزار بھی ہوں تو یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں کم سے کم قرآن کا ایک نسخہ تو لا کے رکھ لیا جائے۔ یعنی آج بھی وہ دلچسپی ہے ان کے یہاں چھوٹی سی کوئی بستی آباد ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک مسجد ضرور بنانی ہے تاکہ نماز کا اہتمام ہو جائے۔ تو کوئی چیز پہلے آپ منتقل کرنے کا فیصلہ کریں گے تب اجماع اور تواتر کا یا خبر واحد کا سوال پیدا ہوگا۔ واضح ہوا۔ اچھا ہم سب اجماع اور تواتر کی بحث میں جس طرح آپ نے سنت کیا ہے کہ سیریز میں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے امام سرخسی کا نقطہ نظر نقل کیا تھا اور وہ پورا میکینزم بتایا تھا کہ جس سے اجماع و تواتر بنتا ہے، وہ اپنے حدوث کے وقت ابتدا میں تواتر کی حیثیت اختیار کر جائے، اس کے بعد دور متوسط، اور پھر آج میں کھڑا ہوا ہوں، ان تینوں مراحل، تینوں فلٹر سے گزرے گا تو کوئی چیز متواتر بنتی ہے۔ یہ دعویٰ کہ مثال کے طور پہ احرام مصر ممکن ہے پہلی نسل کے پوری طرح علم میں ہو، انہوں نے دوسری نسل کو بھی بتا دیا ہو، لیکن دوسری نسل کے لیے اتنا کنسرن کی بات نہ ہو تو وہ چیز آگے نہ ایوالو کی گئی ہو، تو یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ ہم جس وقت قرآن و سنت کے اجماع و تواتر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اول دن سے لے کے متوسط عہد تک اور آج تک مسلمان امت قدم بقدم، لمحہ بلمحہ ان کی نسلیں جیل جیل، قافہ القافہ، عوام سے عوام تک اس کو منتقل کر رہی ہے۔ یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر یہ واقعہ شروع میں لوگوں نے اگنور کر، ممکن ہے پہلی نسل نے اس کو رکھا ہو، دوسری نسل میں ایوالو ہوتے ہوتے ختم ہو گیا؟ بالکل ایسی دنیا بھر کے واقعات اسی طریقے سے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ شاہ جہان کے بنائے ہوئے تاج محل کے بارے میں یہ بحث کرنی ممکن ہو گئی ہے کس نے بنایا تھا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، یعنی کوئی سبب ہونا چاہیے نا۔ قرآن مجید اگر ہر مسلمان کی ضرورت نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک نسل دوسری نسل کے بعد غائب ہو جاتا، یہ کیوں ضروری ہے؟ تعلق پہلے بتائیے کیا ہے، کیوں اگلی نسلوں کو منتقل کیا جائے، کیوں وہ اجماع کا ذریعہ بنے، کیوں تواتر کا ذریعہ بنے، کیوں ہر آدمی اس سے متعلق ہو؟ اس لیے کہ ہر آدمی کے وہ ایمان کی کتاب ہے اور ہر آدمی کے لیے سنت عمل کی چیز ہے۔ تو اگر یہ ہر آدمی کے لیے اس طرح کی چیز نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک نسل تک، دو نسلوں تک چلے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ آج بھی اسی کنسرن کی چیزیں ہیں، یعنی جیسے ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے واقف ہو۔ ہمارے ہاں دیکھیے اس صورتحال میں بھی لوگوں کو بچوں کے لیے
زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے. کسی قاری صاحب کو پکڑیں گے، کسی خاتون کو پکڑیں گے، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. سوال یہ ہے کہ احرام مصر بھی اسی طرح یاد کرائے جاتے ہیں. تو یہ بالکل ہی بےمانی بات ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب انہی مصریوں کے لیے سیدنا موسیٰ کا وجود غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، تو اس سیدنا موسیٰ کے وجود کی حقیقت کو پوری مصر کی تاریخ سے لے کر آج تک یہود نسل بنسل منتقل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے اہمیت کی چیز ہے. یعنی یہود کے لیے ہے تو وہ منتقل کر رہے ہیں، قبطیوں کے لیے نہیں تھا، انہوں نے نہیں منتقل کیا. بہت اہم بات. مصر کی تاریخ میں اس کے کوئی آثار ہی نہیں ملتے. بالکل ٹھیک. یعنی کوئی تعلق ہوتا ہے. ہم نے ایک ہستی کو پیغمبر مان لیا. اب پیغمبر ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہماری شناخت بن گیا ہے، ہمارے لیے وہ اصل رہنما ہے. تو اب تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنی نسلوں کو بتائیں گے. کیا آپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ بالکل. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے ماننے والے بتائیں گے. وہ وہاں سے نکل آئے، ایک واقعہ پیش آ گیا. ممکن ہے کہ ایک نسل دو نسلوں تک کوئی ذکر بھی ہوا ہو کہ ہاں آئے تھے ایک صاحب، اس کے بعد ختم ہو گئی بات. ایسے ہی ہوتا ہے دنیا. ٹھیک. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا خان صاحب آپ نے چونکہ یہاں پر ابھی مثال دی نماز کی یا مثال کے طور پہ قرآن مجید کی، ان کو تو حاصل ہونا ہے اجماع اور تواتر، اس لیے کہ وہ ہر بندہ مومن کی ضرورت ہے. اسی پس منظر میں سوال ہے کہ اگر نماز حضرت آدم کے وقت سے موجود تھی اور ہر نبی نے اس کی تجدید کی، تو یہ کسی اور قوم کی تاریخی روایت میں اجماع و تواتر کے ذریعے کیوں نہیں ملی؟ کیا اس سے اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ اجماع و تواتر ایک جامد اصول نہیں بلکہ قوموں کے بدلتے ہوئے نظریات کا تابع ہے؟ قوم کون سی تھی؟ یعنی یہ باتیں بھی ہے نا، ایک کرسی پر بیٹھ کر آدمی. وہی تو قوم ہے، ایک بنی اسرائیل بنی اسماعیل. اور کون سی قوم ہے؟ دو چار لوگ بھی ایمان نہیں لائے. کہاں سے اجماع ہوتا، کہاں سے تواتر ہوتا؟ بہت اہم بات. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد چند لوگ، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اختلافات پیدا ہو گئے. یہاں تک کہ سیدنا نوح کے زمانے میں آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی کے مسافر بھی نہیں ملے. تو کہاں سے واقع ہو جاتا؟ یہ وہی معاملہ ہے جیسے سیدنا مسیح کے ساتھ ہوا ہے. 10-12 لوگ، ان میں سے بھی ایک نے جا کے ان کی مخبری کر دی. اجماع اور تواتر کہاں سے منتقل ہو جاتا ہے؟ انجیل کو کیسے حاصل ہو جاتا؟ یہ سب باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ قابل التفات نہیں ہوتی. مجھے معلوم نہیں کیوں ان کو موضوع بنا لیا آپ نے. اچھا ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے آدم علیہ السلام سے مثال کے طور پہ اگر نماز چلی آ رہی ہے تو آپ ہمیں وہاں سے اجماع و تواتر دکھائیں. اب مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں نماز ہو بھی، تب بھی اجماع اور تواتر کے لیے تو ضروری ہے نا کہ کوئی چیز اس دائرے میں داخل ہو جہاں پر علم کو باقاعدہ منتقل کیا جا رہا ہے. ایک قومی حیثیت میں ہو، افراد کی اتنی بڑی تعداد ہو، جس طرح امام سرخسی بتاتے ہیں کہ اس میں تعدد امکنہ ہونا چاہیے کہ مختلف جگہوں پر موجود لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. تو یہ سارے فلٹرز، اور پھر ریکارڈڈ ہسٹری کا دور ہو، یہ سارے فلٹر جب گزریں گے پھر کنسرن پیدا ہوگا، تب کوئی چیز اجماع و تواتر سے انیشیٹ کی جائے گی. اور ہم تو قرآن مجید کے بیان کے مطابق یہ چیز مانتے ہیں کہ بھئی یہ تمام انبیاء کی روایت تھی. اگر مثال کے طور پر مجھے کسی نبی کا ذکر بھی نہیں ملتا تاریخ میں، اس کا حوالہ بھی نہیں ملتا، نام بھی نہیں پتا، تب بھی جو قرآن مجھ پر اجماع و تواتر سے پہنچ گیا، میں خدا پر ایمان لے آیا ہوں، تو اس کے بیان کے اوپر میرا اعتماد ہوتا ہے کہ بھئی الیاس بھی کو نبی پائے جاتے تھے. وہ تو جب ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا اور قطعی دلائل کے ساتھ مان لیا، تو اب ظاہر ہے جس دور کی بات کرے گا وہ تو ہمیں اس زمانے کا ایک قصہ سنا رہا ہے جب ہمیں وجود میں بھی نہیں آئے تھے. عہد الست کی داستان سنا رہا ہے اور بہت سے قصے بتا رہا ہے. ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس میں تو اجماع اور تواتر کی بحث کا کوئی تعلق ہی نہیں. یعنی مسلمان قومیں وجود ہی میں نہیں آ سکیں. پہلی مسلمان قوم 1500 قبل مسیح میں یہود کی صورت میں وجود پذیر ہوئی ہے. بنی اسرائیل پہلی مسلمان قوم جس نے ایک باقاعدہ قومی حیثیت اختیار کی ہے، بڑی تعداد ان کی ہے. انہوں نے ایک روایت آگے منتقل کی ہے. ان کے ہاں ہر چیز کی روایت موجود ہے، ان کے ہاں پورا دین موجود ہے. وہ تورات اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، بائبل کی پوری تاریخ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں. ان میں سے بہت سی چیزیں ان کے ہاں اجماع اور تواتر سے نقل ہو رہی ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو اجماع و تواتر سے نقل نہیں ہو رہی. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاں بھی ہیں. یعنی جو چیزیں اس اہمیت کی حامل نہیں ہیں وہ رسالت مآب سے بھی اجماع اور تواتر سے منتقل نہیں ہوئی. ایک ہی ہستی ہے پیغمبر کی، اس سے ایک چیز صادر ہوتی ہے، چونکہ وہ اس کو ایک ایک شخص تک پہنچانے کے مکلف ہے، تو اس وجہ سے وہ اجماع اور تواتر کی صورت اختیار کر لیتی ہے. نہیں ہے تو اخبار احاد میں چلی جاتی ہے. اچھا ہم صاحب اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں یہ جو مسلمات تاریخ ہیں، یعنی جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، ان کا جو وجود ہے وہ ایک مبرہن حقیقت کے طور پہ ہر نسل میں آگے چل رہا ہوتا ہے. تو بالعموم اس میں ریکارڈڈ ہسٹری کے بعد اختلاف نظر نہیں آتا. ہر کوئی مانتا ہے کہ رسالت مآب وہ بھی کیوں ضروری ہے بھائی؟ کسی کے ساتھ کوئی تعلق پیدا ہوگا تو ہوگا نا، ورنہ ہو سکتا ہے غائب ہو جائے کوئی. بڑی شخصیات ہیں جن کے بارے میں آج ہم کچھ بھی نہیں جانتے.
جن کی معلومات لوگوں کی نگاہوں میں سے اوجھل ہو چکی لیکن ہیں. حکمرانوں کے بارے میں تو ہو جاتا ہے کم سے بادشاہ موجود ہے. حکمرانوں میں سے بہت سے ہیں جن کے بارے میں اندازے لگائے جاتے ہیں، بہت سے ہیں جن کے بارے میں ہم آرکیالوجی کی تحقیقات کرتے ہیں تو پھر کچھ آثار اس کے ملتے ہیں، بہت سے ہیں جن کے بارے میں اخبار احادی ہوتی ہیں. یعنی اس کا تعلق اس سے ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کیا ان نسلوں کا کوئی تعلق پیدا ہوا ہے. بالکل. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نسلوں کو اسی طرح دین کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اورنگزیب ایک بادشاہ تھا؟ نہیں، کبھی نہیں کرتے ایسا. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی تعلق ہونا چاہیے کہ میں اگلی نسلوں کو منتقل کروں. کیوں منتقل کروں گا؟ ایک وقت میں ہو سکتا ہے ساری دنیا ایک شخص سے واقف ہو. سوال ہے اگلی نسلوں کو اس کا علم منتقل ہونے کے داعیات کیا ہیں، کیا سبب پیدا ہوگا. اس لیے یہ بات ہی بالکل غلط ہے. تو بالکل واضح ہو گیا. سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگوں کا بہت شکریہ.